بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات فار یو کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے بارے میں ہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ ان معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں واقعے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کیا، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورہ ال-عمران میں ملتا ہے، جس میں 4 معجزات کا اعلان فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلا معجزہ مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ چوتھا معجزہ جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا معجزہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک آزر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو زندہ کیا، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو زندہ کیا، چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ ان مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح زندہ کیا۔ تو جو پہلا شخص جس کو زندہ کیا تھا وہ تھا آزر، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرا بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کرنا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا۔ تیسرا عاشر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنا۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا بلکہ مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو کھایا اور جو چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔
یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں غصے میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ہم سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔